تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو سن کر مسلمان اپنے مذہب کو تبدیل کر دے۔ عقیدہ اور مذہب ایک ایسی چیز ہے، انسان مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے اپنے اس قرآن میں ایسی تاثیر رکھی، جنہوں نے قرآن کریم کو صدق دل کے ساتھ سنا، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ میں چند ایک واقعات عرض کرتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کی تاثیر، تاکہ آج کے دور کے اندر وہی تلاوت جو صحابہ کرام کے دور میں ہوا کرتی تھی، آج کے اندر بھی وہ تلاوت شروع ہو جائے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، علامہ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر نقل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا عمر کہاں کا ارادہ؟ کہنے لگے لے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں، دروازہ بند ہے، اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر دستک دیتے ہیں، بہن قرآن کے اوراق کو چھپا دیتی ہے، دروازہ کھولتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کو اس قدر مارتے ہیں کہ ان کا خون بہنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بہن کو بھی مارتے ہیں۔ جب بہن کا خون بھی بہنے لگتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ جاتا ہے، پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح تم کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کر کے آئے، بہن نے جب ان کے سامنے طٰہٰ یا سورہ حدید کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی قرآن کریم کی تلاوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ ایک نبی علیہ السلام کی دعا اور ایک یہ قرآن کریم کی تلاوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ تو کیا نظر آتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کی تاثیر نظر آتی ہے۔ جب مکہ میں ظلم و ستم بڑھ گیا، صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام نے جو سب سے پہلی ہجرت کی ہے وہ حبشہ کی طرف کی ہے۔ وہاں کا اس وقت حکمران تھا نجاشی۔ جب صحابہ کرام نجاشی کے پاس پہنچے، نجاشی نے وہاں پر سوال کیے تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے وہاں پر اسلام کی حقانیت پر تقریر کی۔ کہا ہم وہ لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم عورتوں کو بازار میں لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے، ہم حرام کام کیا کرتے تھے۔ پھر ہمارے اندر ایک اللہ کا نبی آیا، اس نے آ کر ہمیں دین کی تبلیغ کی، پھر ہم نے ایمان لایا، آج اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی، نجاشی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، نجاشی کے دربار کے جتنے وزیر و مشیر ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، نجاشی بھی ایمان لے آیا، نجاشی کے جتنے وزیر و مشیر تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کی کیا تاثیر تھی کہ ایک بادشاہ کی زندگی بدل گئی، اس کے ماننے والوں کی زندگی بدل گئی۔ تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کی تاثیر نظر آتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 70 آدمی ہے۔ حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا حضور آپ نے جو دین لایا ہے اس دین کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام امام الانبیاء تلاوت کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو جو آواز دی، سبحان اللہ، ایسی آواز پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ امام الانبیاء نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ یہ 70 کے 70 آدمی جب انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کو سنی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے، ان کے دل نرم پڑ گئے۔ سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہوئی، یہ 70 کے 70 آدمی ایمان لے آئے۔ تو قرآن کریم کی 7ویں پارے کی ابتدا میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ان لوگوں نے جب نبی علیہ السلام کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کو سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کہنے لگے یقولون ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دیجیے۔ تو یہ قرآن کریم، یہ 70 آدمی ایمان لائے تو قرآن کیا نظر آتی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کی تاثیر نظر آتی ہے کہ ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت نے اتنا اثر کیا کہ یہ 70 کے 70 آدمی اسی وقت ایمان لے آئے۔ جنات کی پوری جماعت جو مسلمان ہوئی ہے وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر مسلمان ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام مقام نخلا پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جنات کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا تو کسی نے جناتوں میں سے ایک نے ان کو کہا
کہ ٹھہریے کہ یہاں پر دیکھیں کوئی انسان کسی چیز کی تلاوت کر رہا ہے۔ سورہ جن میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، سورہ احقاف میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ جب وہ وہاں سے گزرنے لگے تو کہا رکو، خاموش ہو جاؤ، ذرا سنو یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ کس چیز کی تلاوت ہے۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، فلما قضی ولوا، جب وہ وہاں سے چلے گئے، جب چلے گئے تو جا کر اپنی قوم کو ڈرانے لگ گئے۔ تو یہ جنات کی جو پوری جماعت مسلمان ہوئی ہے، یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر مسلمان ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی چاہے وہ باطل پر انسان کیوں نہ ہو، اپنے عقیدے اور مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے بھی اس کو صدق دل کے ساتھ سنا، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی نماز کے اندر سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو کر سننے لگ گیا۔ اس قرآن کریم کی تلاوت نے مجھ پر اتنا اثر کیا، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا اور میں اللہ کے نبی کے پاس قدموں میں آ گیا۔ میں کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بھی یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کا خلاصہ بیان کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت ان کے سامنے پڑھی۔ یہ آیت ایسی جامع آیت ہے، ایسی فصیح و بلیغ آیت ہے، مکمل زندگی گزارنے کا ضابطہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر 3 اوامر ہیں، 3 نواہی ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا اگر اللہ پورے قرآن کے اندر کوئی اور حکم نہ نازل کرتا، یہی ایک حکم مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ تو کیا نظر آتا ہے؟ قرآن کریم کی تاثیر نظر آتی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، سبب کیا بنا؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو سن کر انسان اپنے مذہب اور عقیدے کو بدل دے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے بھی اس کو صدق کے دل کے ساتھ سنا، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ ایک اعرابی کہیں سے گزر رہا تھا تو کوئی بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، اس نے یہ آیت سنی، فاصدع بما تؤمر، خوب کھول کر بیان کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے۔ یہ اعرابی اس نے اس آیت کو سنا اور فوراً سجدے میں گر گیا۔ کسی نے پوچھا تو کافر انسان ہے، یہ تو نے مسلمانوں والا کام کیوں کر دیا، یہ تو مسلمان سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں کافر ضرور ہوں، میں نے اس قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سجدہ کیا ہے۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، قرآن کے ترجمے سے ہم واقف نہیں ہیں، قرآن کی تشریح سے ہم واقف نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر 1 کم 90 مرتبہ اے ایمان والو کہہ کر ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ زندگی گزری، ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کو تشریح کے ساتھ نہ پڑھ سکا۔ دنیا کی کتابوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کی کتاب کو دینے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج آدھا گھنٹہ مسلمان قرآن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو قرآن بچپن میں غلط سلط پڑھا اسی کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تلاوت کی درست کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ بہرحال اعرابی سجدے میں گرا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے قرآن کریم کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے۔ ابن مکنہ یہ ایک عیسائی گزرا ہے، بعضوں نے اس لکھا ہے ابن مکفہ، اس کا ذکر کیا ہے، یہ ایک عیسائی گزرا ہے۔ یہ کہا کرتا تھا کہ میں قرآن کریم کی مثل لاؤں گا۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ یہ کہیں سے گزر رہا تھا تو گزرتے اس نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی۔ ایک بچہ کہیں تلاوت کر رہا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی، اس نے آیت سنی۔ جب اس نے یہ قرآن کریم کی آیت سنی، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ بچے نے یہ آیت جب اس شخص نے سنی تو وہ اپنی حرکت سے باز آ گیا، کہنے لگا کہ اس آیت کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے، اس آیت کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے، میں اس ایک آیت کا مثل نہیں لا سکتا تو پورے قرآن کی مثل کیسے لاؤں گا۔ یہ آیت سن کر وہ اس کام سے باز آ گیا۔ ہم تو بلاغت کو چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے قرآن کریم کو برکت کی کتاب سمجھا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تعویذ بنا کر دے دو، کوئی
مر گیا تو تیجا 40واں کر کے تلاوت کر دو۔ بس ہم نے قرآن کو اس کام کے لیے سمجھا، نیا گھر بنایا ہے تو اس کے اندر بچوں کو لا کر قرآن کریم کی تلاوت کر دو برکت کے لیے، بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو اس کو قرآن دے دو۔ ہم نے قرآن کو صرف اسی لیے سمجھا۔ یہ قرآن تو زندہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب تھی۔ حضرات سلف نے قرآن کریم پر اتنی محنت کی 2 لاکھ سے زائد تفاسیر لکھی گئی، 2 لاکھ سے زائد۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ازالۃ الشکوک، اس میں انہوں نے لکھا ملا علی کوشتی رحمہ اللہ، ایک یہودی کے ساتھ ان کا مناظرہ چلتا رہا، 1 ماہ تک ان کا مناظرہ چلتا رہا، یہ یہودی کو قائل نہ کر سکے۔ ایک دن یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے پاس آ کر وہ یہودی آیا اور پیچھے سے اس قرآن کریم کی تلاوت سننے لگ گیا۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی، وہ یہودی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ملا علی کوشتی رحمہ اللہ نے کہا 1 مہینے سے میں تیرے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا، تم مسلمان نہیں ہوا، آج تو خود کیسے آ گیا؟ اس نے کہا جب میں اندر آیا آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی آواز بڑی بدصورت ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا مزہ آیا مجھے کہ میں نے سوچا کہ ایک بد آواز آدمی کی تلاوت اتنی خوبصورت ہے تو جو شخص جس کی آواز خوبصورت ہوگی اس کی تلاوت کا کیا کہنا ہوگا۔ امام ابن ہشام کی کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا 3 بڑے کفار تھے، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق۔ آپ علیہ السلام رات میں جب اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے، یہ تینوں روزانہ چھپ کر آ جاتے، ایک کونے میں بیٹھتا، ایک دوسرے کونے میں بیٹھتا، ایک تیسرے کونے میں بیٹھتا، نبی علیہ السلام کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک تینوں کی ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے کو کہنے لگے دن کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو، ان کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، اور رات کو تلاوت سنتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ چلے گئے۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی ہوا، جب یہ تینوں آئے جانے لگے، اچانک پھر ملاقات ہوگی، پھر یہی بات کی۔ تیسرے دن بھی پھر ایسے ہی ہوا۔ جب تیسرے دن ملاقات ہوئی، صبح ہوئی، تو اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا صبح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم برا بلا کہتے ہو، ان پر ایمان نہ لانے کی لوگوں کو جو ہے حکم دیتے ہو، اور رات کو جا کر قرآن سنتے ہو، مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ ابو سفیان نے دبے الفاظوں میں یہ کہا بات ٹھیک ہے، محمد علیہ السلام جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن سچا قرآن ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم اس پر ایمان اس لیے نہیں لاتے، ہمیں اپنی بادشاہ کا ڈر ہے۔ پھر یہ گیا ابو جہل کے پاس اور ابو جہل سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے ان سے کہا دیکھو اس کا قبیلہ الگ ہے، ہمارا قبیلہ الگ ہے، ان لوگوں نے سخاوت کی ہے، ہم نے بھی سخاوت کی ہے، انہوں نے غریبوں کو مال دیا ہے، ہم نے بھی غریبوں کو مال دیا ہے، یہ لوگ لڑائی میں نکلے ہیں، ہم بھی لڑائی میں نکلے ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، ہم نے ان کے لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ لوگ شاہ سوار بنے ہیں، ہم بھی شاہ سوار بنے ہیں، لیکن ان میں ایک نبی آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب ہمارے اندر تو کوئی نبی نہیں، اس لیے ہم اس نبی علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں، باقی محمد جو قرآن پڑھتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ دشمن بھی یہ مانتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کوئی انسان کسی کتاب کو سن کر اپنے مذہب اور عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، لوگوں نے صدق کے دل کے ساتھ سنا، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا۔ مامون الرشید کے دور تھا، وہ ایک محفل لگایا کرتا تھا، سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا، مسلمان آتے، یہودی آتے، عیسائی آتے، آپس میں بحث مباحثہ کرتے، علمی گفتگو چلتی۔ ایک یہود کا عالم تھا، اس نے جب مامون الرشید کے سامنے گفتگو کی، مامون الرشید کے سامنے اس نے بڑی فصیح گفتگو کی۔ مجلس کے بعد مامون الرشید نے اس کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ اگلے سال جب دوبارہ یہ شخص آیا، اس نے مامون الرشید کے سامنے بیان کیا تو اسلام کی حقانیت پر بڑی زبردست تقریر کی۔ مجلس ختم ہوئی، مامون الرشید نے بلایا، کہا تم وہی شخص ہو، پچھلے سال تم کافر تھے اور اس سال اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا تم ایمان کیسے لائے؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا، کہا میں یہود کا ایک بہت بڑا عالم بھی ہوں اور بہت بڑا کاتب بھی ہوں، میں نے سوچا میں ذرا دیکھوں تو صحیح کون سی کتاب سچی ہے، تو میں نے کیا میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، 3 نسخے لکھ کر میں نے یہودی علماء کو دے دیے، میں نے ان کے اندر رد و بدل کیا، میں نے ان کے اندر تبدیلی کی، جب میں نے یہود علماء کو دیے وہ انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کر لیے۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، میں نے جب نصارہ کے علماء کے سامنے وہ پیش کیے، اس کے اندر بھی میں نے بہت ساری تبدیلی کی، کچھ آگے پیچھے کیا، لیکن جب میں نے ان کو دیا وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا۔
پھر میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لیے، ان کو بھی میں نے قرآن کریم کے اندر بھی آیات کو آگے پیچھے کیا، کچھ آیات کا حذف کیا۔ پھر جب میں نے مسلمانوں کے پاس لے کر گیا، مسلمانوں نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک کافر ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے قرآن لے لیتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے، آپ 1 ہفتے بعد آ کر اپنی رقم لے لینا، اگر یہ ٹھیک ہوا ہم رکھ لیں گے، اگر ٹھیک نہ ہوا ہم آپ کو واپس دے دیں گے۔ کہتے ہیں جب 1 ہفتے کے بعد میں اپنی رقم لینے کے لیے وہاں پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو جگہ میں نے آگے پیچھے کی تھی، جو جگہ میں نے حذف کی تھی، وہاں پر جو ہے نشان لگے ہوئے نظر آئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن ہی اصل کتاب ہے، تو اس قرآن کی وجہ سے میں ایمان لایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر انسان اگر سچ کے دل کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔